الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد مبارک ہے کہ مسلمانوں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو ظاہر ہے تم اس سے کراہت یعنی گن محسوس کرتے ہو۔ واتقوا اللہ، ایک دوسرے کی برائی بیان کرنے سے اجتناب کرو یعنی تقوی اختیار کرو۔ ان اللہ تواب، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، رحیم بہت مہربان ہے۔ اس آیت مبارکہ میں غیبت سے منع کیا گیا ہے۔ غیبت کیا چیز ہے؟ مثال کے طور پر کسی مسلمان کے اندر کوئی عیب دیکھا، پھر اس کی غیر موجودگی میں کسی کے سامنے بیان کر دیا، بشرطے کہ وہ برائی اور عیب چاہے چھوٹی ہو بڑی ہو وہ اس کے اندر واقعتاً موجود ہو، اور اس برائی کو بجائے پردہ ڈالنے کے اس کی غیر موجودگی میں کسی کے سامنے بیان کر دینا، اس عیب کو بیان کرنے کو غیبت کہا جاتا ہے۔ غیبت بھی بہت سخت گناہ ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت کا جو گناہ ہے وہ ایسا خطرناک گناہ ہے، کینسر کی طرح ہے، یعنی وہ اس طرح اعمال کو برباد کر دیتا ہے کہ بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ یہ زنا سے بھی بدتر ہے۔ یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ غیبت کا جو گناہ ہے وہ بندہ کرتا ہے، اس کو افسوس نہیں ہوتا، اس کو کوئی احساس نہیں ہوتا کہ میں نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے، جبکہ زنا کرنے والے کو افسوس ہوتا ہے، بار بار ایمان کی وجہ سے اس کو ملامت ہوتی ہے، لیکن غیبت والے کو کوئی احساس نہیں ہوتا اس کا، کیونکہ اندازہ نہیں ہے اس کی قباحت کا، اس کی شناعت کا، اس کی خباثت کا، اس کی برائی کا کوئی اندازہ نہیں ہے غیبت کرنے والے کو، اس لیے وہ دھڑلے سے جو ہے غیبت کر دیتا ہے۔ اگر کسی مسلمان بھائی کے اندر عیب نہ ہو اور وہ اس کی غیر موجودگی میں بیان کیا جائے تو یہ غیبت سے بھی بڑھ کر گناہ ہے، یہ تہمت بہتان ہے۔ تو ان دونوں گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال کے ذریعے سے غیبت کی شناعت اور قباحت کو بیان فرمایا ہے۔ وہ مثال یہ ہے کہ جب تم غیبت کرتے ہو تو تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ ظاہر ہے ایسے کوئی نہیں پسند کرتا۔ مرے ہوئے بھائی سے اس لیے تعبیر کیا کہ وہ جب موجود نہیں ہوتا تو وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا کہ یار وہ اس کو منع کرے یا وہ اس کے آگے انکار کرے کہ میرے اندر یہ برائی نہیں ہے، لہٰذا غیر موجودگی میں وہ بندہ بے دھڑک وہ برائی بیان کر دیتا ہے۔ اس میں مسلمان کی بے توقیری ہے، بے تعظیمی ہے۔ ایک مسلمان کا یعنی اسلام کی وجہ سے اور ایمان کی وجہ سے، دیکھیں بیت اللہ شریف کا کتنا زیادہ درجہ ہے، کتنا اونچا درجہ ہے، کتنا اونچا مقام ہے۔ ساری دنیا کے لوگ ہر قسم کی عبادت، چاہے بشرطے کہ بدنی عبادت ہو، وہ عبادت اس کی طرف مڑ کر کرتے ہیں۔ تو اس مبارک قطعے کا، خانہ کعبہ شریف کا، اللہ کے ہاں کتنا مقام ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا، خانہ کعبہ کو متوجہ کر کے فرمایا، خانہ کعبہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے خانہ کعبہ، تو اللہ کی بہترین سرزمین ہے اور زمین کا بہترین قطعہ ہے، حصہ ہے تو، لیکن ایک مسلمان کا درجہ جو اللہ رسول کو مانتا ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مانتا ہے اور میری رسالت کو مانتا ہے، وہ تجھ سے بھی بڑھ کر ہے، تیرے سے بھی زیادہ احترام ہے اس کا۔ تو ہم دن رات میں کتنے زیادہ گناہ کرتے ہیں، بالخصوص اس گناہ کا تو احساس ہی نہیں ہے۔ کہیں مجلس لگی ہے، کہیں کچھ اور ہو رہا ہے، کہیں کیا ہو رہا ہے، بس ہر جگہ میں نے جتنے بھی مجالس دیکھی بہت کم ایسا ہوا ہے کہ جہاں کسی کی غیبت نہ ہو رہی ہے، ایسا بہت کم۔ اور اللہ معاف فرمائے، علماء کی بھی غیبت کرتے ہیں، اس کا بھی کوئی افسوس نہیں ہوتا، کوئی احساس نہیں ہوتا۔
علماء کی غیبت کرنا زیادہ جو ہے وہ فرمایا لحوم العلماء مر، علماء کا گوشت کڑوا ہے۔ مراد یہی ہے کہ علماء کی غیبت کرنے پر زیادہ سزا ہے، زیادہ عذاب ہے۔ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے، قیامت کے دن ایک بندہ بہت سارے اعمال لے کر حاضر ہوگا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرشتوں سے کہیں گے حساب کرو، حساب لیا جائے گا۔ تو ایک آئے گا، اس کے نمازیں لے جائے گا، صدقہ خیرات لے جائے گا، روزے لے جائے گا، زکوٰۃ لے جائے گا، حج عمرے لے جائے گا۔ تو یہ بندہ اکیلا رہ جائے گا پیچھے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا بچنے کے لیے۔ پھر کہا جائے گا القیا فی النار، اس کو جو ہے جہنم میں پھینک دو، اوندے منہ جہنم میں پھینک دو۔ کوئی غیبت کرنے والا، یعنی جو غیبت کرتا ہے تو وہ گویا کہ اپنے اعمال اس کو دیتا ہے، اپنے نیک اعمال سارے اس کو دیتا ہے۔ ہمیں بچنا چاہیے۔ خدا نخواستہ ہم قبر میں جائیں، حشر میں جب حاضر ہوں، ہمارا اعمال نامہ ہی خالی ہو، یا حدیث کے مطابق لوگ آ کے ہم سے لے جائیں ہمارے اعمال جتنے بھی کیے۔ اب اعمال کرنا تو آسان ہے، لیکن اس کو سنبھال کے رکھنا، بالخصوص اپنی زبان کو سنبھالنا، یہ تمام کاموں سے مشکل کام ہے۔ یہ گوشت کا لوتھڑا ہے، اس کو ہمیں سوچ سمجھ کے استعمال کرنا چاہیے، خاص طور پر مجالس کے اندر۔ غیبت شروع کیسے ہوتی ہے؟ یاد رکھیں، غیبت کسی غلط چیز، غلط عمل سے نہیں شروع ہوتی، غیبت تعریف سے شروع ہوتی ہے، اور ختم جو ہے تنقید کے اوپر ہوتی ہے، تنقیص کے اوپر ہوتی ہے۔ لہٰذا اس کا آسان حل یہ ہے، نہ کسی کی برائی بیان کریں، نہ کسی کی اچھائی بیان کریں، خاموش رہیں، اس سلسلے میں خاموشی اختیار کریں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔